نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو کیو اور ڈبلیو کی طرف سے خوش آمدید۔ قرآن مجید کے روٹ ورڈز چل رہے ہیں، سورۃ الناس کی آیت نمبر 6 چل رہی ہے۔ تو آج کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بنتا ہے جیم نون نون، اور آج کی آیت نمبر 6 من الجنۃ والناس، خواہ جنوں میں سے خواہ انسانوں میں سے۔ تو منا پہ پچھلی ویڈیو بن چکی ہے۔ آج کا جو کلمہ ہے وہ ہے الجنت، جنات کی جمع، جن کی جمع قوم جنات۔ تو آج یہ والا کلمہ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، اور اس روٹ ورڈ سے جو قرآن شریف کے اندر بنے ہوئے الفاظ ہیں وہ 201 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جو امام صاحب کی کتاب ہے اس میں تو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے جو بنیادی معنی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں پوشیدہ ہونے کے، چھپنے کے، کور ہونے کے، کنسیلڈ ہونے کے۔ تو اس کے رینج آف میننگس ہیں، اس کے کیا ہیں، بہت سے مطالب ہیں۔ تو اگر ہم سارے مطالب اسی میں بیان کر دیں اور پھر آیت پہ آئیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کی لینتھ سے بچنے کے لیے ہم صرف وہ والا پورشن لیں گے جو جنات کے متعلق ہے۔ جو باقی پورشن ہے، جنت کا ذکر ہے جس میں جنون دیوانگی کا ذکر ہے، کور کرنے کا ذکر ہے، جنین کا ذکر ہے، وہ باقی اپنے اپنے خاص موقعوں پہ ایکسپلین کیے جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو قوم جنات کے بارے میں بھی انفارمیشن مل جائے گی اور مستند انشاءاللہ العزیز۔ تو باقی اس کے یہ جن و انس کے الفاظ بار بار قرآن شریف میں آئے ہیں تو وہ موقع با موقع ایکسپلین بھی ہوتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا تجزیہ، اس کلمے کا جو تجزیہ، تحلیل یا انالیسس پیش کرتے ہیں۔ الجنتی تو قوم جنات میں سے، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ الف لام تعریف والا، اور یہ جو ہوتا ہے اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنا دیتا ہے، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے۔ تو الف لام جنت یہ جمع ہے جنوں کی، تو ڈیفینٹ آرٹیکل دی کا کنسیپٹ بنتا ہے جیسے انگلش میں، ویسے ہی الف لام تعریف والا داخل کر کے پراپر ناؤن بنایا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا لفظ ہے جنتی، یہ اسم ہے اور اسم ظاہر ہے اور یہ جمع ہے جنوں کی نا۔ ویسے اس کا واحد اور مفرد بنتا ہے جنی، لیکن یہ قرآن شریف میں کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور عفریت وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جنت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو اس کا واحد یا مفرد بنتا ہے یہ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا۔ تو چلتے ہیں آگے۔ تو الجن تو جمع جنتن، الجن جمع کیا ہے، جنتن۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا استعمال دو طرح پر ہے۔ اس کا استعمال کس طرح سے ہے؟ دو طرح پر ہے۔ ایک آتے انسان کے مقابلے میں، اور یہ قرآن شریف میں جن و انس کے الفاظ بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو وہ موقع اپنے اپنے موقعوں پہ ایکسپلین کیے جائیں گے۔ تو انسان کے مقابلہ میں وہ جو تعریف پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان تمام روحانیوں کو جن کہا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے جو بنیادی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں حواس سے پوشیدہ ہونا، چھپ جانا، نظر نہ آنا۔ تو اس بنیادی معنوں کو لے کے وہ چل رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان تمام روحانیوں کو جن کہا جاتا ہے جو حواس سے مستور ہیں، جو کہ حواس سے مستور ہیں، مطلب چھپے ہوئے ہیں۔
یہ اس کے بنیادی معنی ہے. اس بنیادی معنی کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو جن کا لفظ ہے وہ فرشتوں اور شیاطین دونوں کو شامل ہے. وہ فرشتوں اور شیاطین دونوں کو شامل ہے اس بنیادی معنوں کو لے کے. لہٰذا تمام فرشتے جن بنتے ہیں لیکن تمام جن فرشتے نہیں بنتے. یہ اس بنیادی معنوں کے لحاظ سے، ورنہ انسان ایک علیحدہ مخلوق ہے اور اس کا مادہ مٹی بنتا ہے. شیاطین جنات وغیرہ ایک علیحدہ مخلوق ہے اور ان کا مادہ آگ کی لپٹ، آگ کا شعلہ بے دھوئیں کی آگ بنتا ہے. اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور اس حدیث اور یہ اس قسم کی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث کی تصدیق کے مطابق یہ جو انہوں نے کہا ہے، جو کہ ہر چیز جو نظروں سے اوجھل ہے اس کو جن کہہ سکتے ہیں، یہ اس لحاظ سے انہوں نے فرشتوں اور شیاطین دونوں کو یہ لفظ شامل کر دیا ہے. لیکن حقیقت میں یہ علیحدہ علیحدہ مخلوق ہے. ان تمام کے مادے بھی علیحدہ علیحدہ تخلیقی مادہ. تو ویسے یہ علیحدہ علیحدہ مخلوق ہے. اسی بنا پر ابو سہلے نے کہا ہے کہ تمام فرشتے جن ہیں، مطلب وہ نظر نہیں آتے اس لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ فرشتے ایک علیحدہ مخلوق ہے اور جنات ایک علیحدہ مخلوق ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تمام گمراہیوں سے، کیونکہ پرویزی اور قادیانی وغیرہ نے ایسے یعنی جنات کا انکار کیا ہے. اور جنوں کو جہاں پہ قرآن شریف میں جن کا لفظ آیا ہے اس سے وحشی یا قبائلی قسم کے انسان مراد لیے، یعنی جن کو وہ کہ جو ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ پہ محفوظ معمون رکھے. تو یہ بہرحال علیحدہ مخلوق ہیں. تو ایسی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی سیدھی سیدھی مان لو کہ جن ایک علیحدہ مخلوق ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت دے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، بعض نے کیا کہا نہیں، بلکہ جن روحانیوں کی صرف ایک قسم ہے. وہاں پہ پہلے جو انسان کے مقابلے میں ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تمام روحانیاں جو حواس سے مستور ہیں. تو بعض دے آگے تھوڑی سی ڈیٹیل دے کہ کہتے نہیں، جنن روحانیوں کی صرف ایک قسم ہے، کیونکہ روحانیات 3 قسم ہیں. اور روحانیات کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ پہلا ہے اخیار، اس کا مطلب بنتا ہے نیک، اور یہ فرشتے ہیں. اور دوسرا اس کا روحانی کی قسم جو بنتی ہے وہ بنتے شرار، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بد. اور وہ فرماتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ شیاطین ہیں. اور تیسرا جو بنتا ہے اوساط، درمیانے، مڈل، جن میں بعض نیک ہیں، ان میں بعض نیک ہیں اور بعض بد ہیں. اور یہ جن ہیں جن ہیں. تو اس کے لیے وہ سورۃ الجن کی طرف اشارہ کرتے. سورۃ الجن کی آیات نمبر 1 سے لے کے 14 تک کی طرف وہ اشارہ فرماتے ہیں، تاکہ وہ جن میں اوساط کے متعلق بتائیں، جن میں سے بعض نیک ہیں اور بعض بد ہیں. تو یہاں پہ 1 سے 14 تک تو آیات میں نے نہیں لکھی، تو ناظرین سے یا سامعین سے گزارش ہے کہ وہ سورۃ الجن کی یہ والی آیات پڑھ لیں 1 سے 14 تک، اور ترجمے کے ساتھ. تو انشاءاللہ العزیز ان کے بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. تو یہاں پہ میں نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 11 اور سورۃ الجن کی آیت نمبر 14 کو لکھا ہے وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے بعض نیک ہیں. تو یہ جو اوپر وہ بات کر رہے تھے اوساط کے ٹاپک پہ، تو یہ اس کی دلیل دے رہے ہیں قرآن شریف سے. وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ كُنَّ طَرَائِقَ قِدَادًا، اور بعض دوسری طرح کے ہیں، اور ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں. وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں. وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور بعض نافرمان ہیں، کافر ہیں. تو جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور جن کافر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بہت سے فرقے بھی ہیں. تو یہ انہوں نے قرآن شریف سے دلیل پیش کر دی اوساط کی
کہ کہ جن کچھ نیک بھی ہوتے ہیں اور کچھ بد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سلائیڈ ہے یہ ان کی کتاب سے نہیں ہے، مفردات القرآن سے۔ تو اصل میں قرآن شریف میں جن کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں پانچ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلو انفارمیشن کے طور پہ لکھ دیتا ہوں۔ تو جو پہلا ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے جن۔ تو جن کی مختصر سا تعارف کیا ہے کہ انسان کے علاوہ پوشیدہ مخلوق یعنی نظر نہیں آتی، جو اس مادہ کے بنیادی معنی جس روٹ ورڈ کو لے کے ہم چل رہے ہیں جیم نون نون۔ تو اور یہ آتشی مخلوق ہے، آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ شریعت کی مکلف بھی ہے، یعنی ان سے بھی حساب کتاب ہونا ہے، ان پہ بھی جنت جہنم وارد ہونی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں کہ ان پہ بھی جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا لفظ جو قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے وہ شیطان کا ہوا ہے۔ تو ہر خبیث، سرکش اور موذی انسان یا جن کو کہتے ہیں۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اس آیت سے بھی واضح من الجنۃ والناس، اور آگے ایک اور آیت بھی قرآن شریف سے بطور دلیل کے پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تیسرا جو لفظ قرآن شریف میں شیطان کے لیے مذکور ہے وہ ہے مارد کا لفظ۔ یہ جب اپنے اپنے موقع پہ انشاءاللہ ان کو ایکسپلین بھی کیا جائے گا۔ اور شیطان اور اس کا جو مادہ بنتا ہے شیطان، یہ اس پہ ویڈیو بن چکی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ، جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تعوذ پہ، تو اس پہ جو کہ ویڈیو بن چکی ہے اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ اور جن کی تو یہ آج کی ویڈیو ہے، اور مارد یہ اپنے موقع پہ ایکسپلین کیا جائے گا۔ یہ وہ شیطان ہے جو اضرار ثانی نقصان پہنچانے میں، کسی دوسرے کو تکلیف دینے میں، اور شرارت و سرکشی میں حد درجہ کو پہنچ جائے۔ تو اس پہ تو ابھی ویڈیو نہیں بنی، کیونکہ میری ترتیب ایسے چلی ہے کہ میں نے تعوذ پہ ویڈیو بنائی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بنائی ہے، پھر سورہ فاتحہ پہ بنائی ہے، اور پھر سورۃ الناس پہ ڈائریکٹ بنائی ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میں روٹ ورڈز کور کر سکوں اور مجھے ریفر کرنے میں آسانی ہو۔ تو تاکہ اور یہ زیادہ تر استعمال بھی ہوتی ہیں مسلمانوں کے، مسلمان ان کی زیادہ تلاوت بھی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی۔ تو اس وجہ سے بھی، یعنی کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے سورۃ بقرہ کے بجائے سورۃ الناس سے چلنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اور چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے جی خناس الوسواس کا، اور وسوسہ اندازی کرنے والا شیطان، اور یہ آیت اسی پہ، یہ پوری صورت اسی پہ چل رہی ہے، وسوسہ اندازی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان کو خناس کہتے ہیں۔ خناس ویسے اس کی صفت ہے، اور الوسواس اس کا وہ بنتا ہے۔ تو ایک ہے عفریت کا لفظ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آئے گا۔ تو ہرش زور اور کبھی کیل جن کو عفریت کہتے ہیں، یہ عفریت کا لفظ اس پہ بھی ابھی ویڈیو بننی ہے۔ تو یہ 5ویں الفاظ ہے جو قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ملکہ سبا کا تخت لانا تھا، وہ مطیع و فرما بردار ہونے سے پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے، تو عفریت من الجن کا لفظ آیا ہے کہ ایک عفریت نے کہا تھا کہ آپ جس مقام پہ بیٹھے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں آپ کو تخت لا کے دے سکتا ہوں۔ تو اتنا قوی کیل اور شہزور جن تھا وہ۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کام نہیں لیا تھا، کسی اور نے کیا تھا۔ تو چلے وہ اپنے موقع پہ ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو قرآن کا روٹ ورڈ کیا ہے جیم نون نون، جنات کے لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اور یہ سلائڈ میں نے اس لیے دے دی آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے کہ قرآن شریف میں 5 الفاظ اس قوم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔
اب ڈسکشن کرتے ہیں ہم ابو الجن کی. جیسے ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام یا انسان کی تخلیق پہ بہت سی آیات ہیں قرآن شریف میں، لیکن جنات کی تخلیق کے متعلق 3 آیات موجود ہیں. تو نہ ابو الجن جیسے آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہہ سکتے ہیں، تو ابو الجن کے بارے میں جانتے ہیں. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. اور جنوں کو، یا جان سے مراد ابو الجن ہے یا پورے جنات، جیسے انسان کا لفظ بول کے کبھی بنی نوع انسان مراد لی جاتی ہے، کبھی کوئی سنگل سے بھی ایک آدمی مراد لیا جاتا ہے، تو ایسے ہی ہے والجان. تو اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا. یعنی اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. کتنے پہلے پیدا ہوئے ہیں اس کے متعلق اقوال ہیں، تو وہ ریلیٹ نہیں کرتے ہماری اس آیت کی ایکسپلینیشن پہ. تو بہرحال جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور اس میں جان سے یہ نہیں ہے، اس سے مراد ابو الجن بنتا ہے یا پہلا جن بنتا ہے. اور بعض کے نزدیک جو پہلا جن ہے وہ ابلیس ہی ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا نام یہی جان ہے اور وہ ابلیس نہیں ہے. یعنی مطلب جو جس سے نسل چلی ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے ساری ذریت پھیلی ہے، اس طرح ابو الجن سے ایک جن سے تمام ذریت پھیلی ہے. بعض کے نزدیک جان اس کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک ابلیس ہی ابو الجن ہے. تو واللہ عالم. تو آگے چلتے ہیں. والجان خلقناہ، یہ وہ 3 جو آیات آئی ہیں قرآن شریف کے اندر جنوں کی تخلیق کے متعلق، تو انسانوں کی تخلیق پہ قیاس کر کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جمہور علماء کے نزدیک تو والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا. سورۃ الحجر کی آیت 27 اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 15. وخالق الجان، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کے. اور یہ تیسری جو آیت ہے، یہ تو اس نے دلیل پیش کی تھی ابلیس نے جب اس نے سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اپنے تئیں ایک دلیل دی، بڑی بودھی سی دلیل ہے. قال انا خیر منہ، وہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی وجہ اس نے کیا بتائی، خیر منہ خلقتانی من نار، کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے. اور جو آدم علیہ السلام ہیں ان کو آپ نے 3 سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے. تو یہ اس نے ویسے دلیل دے دی اللہ کے سامنے، تو بڑی عجیب و غریب دلیل ہے اس کے کوئی. تو یہ 3 آیات ملی ہیں جو قرآن شریف میں جنات کی تخلیق پہ بحث کر رہی ہیں. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ قیاس کر کے ایسے ذریت پھیلی، جیسے آدم علیہ السلام سے ذریت پھیلی، اسی طرح ابو الجن سے ذریت پھیلی. اب ابو الجن یا جان ہو یا ابلیس ہو یا وٹس ایور جو بھی ہے، تو واللہ عالم بالصواب. تو آگے چلتے ہیں. تو آگے وہ فرماتے ہیں الجنت، تو جمع پہ بحث کی، یہی تقریباً لکھا ہوا ہے من الجنتی، تو یہ جنوں کی جماعت. یہاں پہ حالت رفع ہے، وہاں پہ حالت نصب ہے، اور حالت نصب میں آنے کی وجہ کیا بنی، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے من الجنتی، اور من حرف جر میں سے ہے، تو من الجنتی والناس یہ حرف جر ہے، من حرف جر ہے، اس وجہ سے جنتی یہ جو اسم ہے یہ حالت جر میں آ گیا ہے. اور یہ آخری جو لفظ، آخری جو حرف لیٹر ہوتا ہے
اس پہ جو زیر زبر پیش وغیرہ کی حرکات ہوتی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے. تو عربک گرامر چلتی زیر زبر پیش جزم وغیرہ پہ کھیلتی رہتی ہے. تو ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا، ایک زیر زبر پیش ادھر سے ادھر ہو گئی، تو معنی کیا بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں غلطیوں سے محفوظ رکھے. اور تو من الجنۃ والناس، سورۃ الناس کی آیت نمبر 6، اور یہی ہماری آیت ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اور پھر الجنۃ، جنوں کی جماعت، پھر وجعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے. حالانکہ جن بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو آیت پر اطلاع کر کے دیکھتے ہیں من الجنۃ والناس. تو من الجنۃ والناس، تو یہ وسوسہ ڈالنے والی کہ دو قسموں کا بیان ہو رہا ہے، یعنی دو قسم کے شیطانوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک شیاطین الجن ہیں، جنوں والے شیطان ہیں، اور ایک انسانوں والے شیطان ہیں. تو شیاطین یہ جو جن والے شیطان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، جیسے کہ اس صورت سے واضح ہے، من شر الوسواس الخناس. اور بعض لوگوں کو کہنا کہ شیطان جنات کو بھی گمراہ کرتا ہے، صرف انسان کا ذکر تقریباً ہے غلبے کی وجہ سے. اور جیسے کہ سورۃ الناس کی آیت نمبر 5، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. فی صدور الناس میں ناس کا جو لفظ ہے بعض کے نزدیک وہ الناس کا جو لفظ ہے فی صدور الناس آیت نمبر 5 میں، یہ جنوں کو بھی ہے اور انسانوں کو بھی مشتمل ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے، یہ فی صدور الناس میں. تو انسان کا ذکر صرف غلبے کی وجہ سے، جیسے آج 14 اگست ہے، 14 اگست 2022 ہے، تو قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بنایا. تو پاکستان بنانے والے وہ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لیڈر تھے اور پوری قوم ان کے ساتھ تھی. تو غلبے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے غلبے کی وجہ سے کہ بنیادی کردار، بہت زیادہ کردار ان کا تھا. تو غلبے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناح نے پاکستان کو بنایا، اور ان کا ساتھ دینے والے بہت سے لوگ تھے. تو یہ صرف انسان کا ذکر تقریباً ہے، ناس کا لفظ لانے میں وہ یہ حکمت بیان کر رہے ہیں. اور دوسرے انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جیسے کہ اس آیت سے بھی واضح ہے، من الجنۃ والناس. اور من پہ ویڈیو پہلے بن چکی ہے اور وہاں پہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ من الجنۃ میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی ٹوٹل پارٹ آف اے ہول، سب کے سب نہیں بلکہ سب میں سے کچھ، تو کل میں سے بعض کے لیے. اور من پہ ویڈیو اور من بہت سے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو من کا مفہوم بن رہا ہے، اور من پہ ویڈیوز 2-3 بن چکی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں ادھر ڈسکرپشن میں ان کے لنک ڈال دوں گا، اور آپ کے لیے آئی بٹن بھی بنا دوں گا. تو من تبعیض کے لیے، یعنی ان وسوسہ اندازوں میں کوئی جن ہوتا ہے اور کوئی انسان. اور اس کی دلیل ویسے پیش کر دیتے ہیں کہ جن کہ ایک تو یہی آیت ہو گئی من الجنۃ والناس کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا. تو یہاں سے بھی واضح ہو گیا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اب ان کے اندر آگے کمیونیکیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں.
بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اب ان کے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ تو پرویزی اور قادیانی کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بھی افتراء بازی ہی کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں دانش فروش قسم کے، جو دنیا کی خاطر اپنی نا ایک دین اسلام کے ایک کنسیپٹ کو انکار کر دیتے ہیں، پھر ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ ان کو جنت اور جہنم کا بھی انکار کرنا پڑا، اور اس کو انسانی کیفیت سے تعبیر کر دیا، استغفر اللہ، کہ جنت یا جہنم کوئی چیز نہیں بلکہ یہ انسانی کیفیت کے نام ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور ان کے اندر کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اب کیسے کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اور باقی اپنے موقع پہ بتایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو من الجنت والناس کا چل رہا تھا، تو بعض کے نزدیک ہے کہ یہ جملہ وسواس کا بیان ہے، یہ جو آیت ہے من الجنت والناس، یہ پورا جملہ یا وسواس کا بیان ہے یا الذی کا بیان ہے، اور الذی پہ بھی زیر ویڈیو بن چکی ہے، اس روڈ ورڈ پہ بھی بن چکی ہے، اور واؤسین والے روڈ ورڈ پہ بھی بن چکی ہے، وسواس پہ بھی بن چکی ہے۔ تو یہاں پہ بھی میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اور آئی بٹنز بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ تو مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا، یعنی وسوسہ پیدا کرنا جنات کا فعل بھی ہے اور انسانوں کا بھی۔ یعنی یہ آیت نمبر 4 ہے، یہ آیت نمبر 5 ہے، اور یہ آیت نمبر 6 ہے۔ تو یہ جو ہے من شر الوسواس، وہ کہتے ہیں من الجنت والناس، اس الوسواس کا بیان ہے، اور الوسواس کا تعلق الذی والی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ اسم موصول ہے اور اس کا تعلق الوسواس کے ساتھ بنتا ہے، اور الوسواس یا الوسواس الخناس وہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ اسم ہے، تو یہ اسم ہے اور یہ اسم موصول ہے، تو یہ اور الخناس اس کی صفت تھی، تو یہ کیا ہو گیا الوسواس یا الذی سے تعلق ہو تو دونوں سے مراد الوسواس ہی بنتا ہے، تو من الجنت والناس اس کا بیان ہو گیا، مطلب یعنی وسوسہ پیدا کرنا جنات کا فعل بھی ہے اور انسانوں کا بھی۔ تو الوسواس یعنی جن شیطانوں میں سے شیطان، الوسواس شیطان جن بھی ہے یا شیطان انسان بھی ہیں۔ پھر یہ ایک اور طرح سے آیت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر یہ 6 ہے، تو تعلق کس سے ہے؟ یوسوسو سے ہے، اور یوسوسو یہ کام بتایا جا رہا ہے، الوسواس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ الوسواس تو اسم ہے، نام ہے شیطان کا، اور اس کا کام کیا تھا؟ وسوسہ ڈالنا، اور یوسوسو پہ بھی ظاہر ہے ویڈیو بن چکی ہوئی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو ڈیٹیل جاننے کے لیے۔ تو یعنی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یوسوس کہ یہ جو فکرہ ہے اس کا تعلق کس سے؟ یوسوس سے ہے، تو یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم اپنی ڈسکشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کے بہت سے میننگز بنتے ہیں، یہ وہ میننگز سے چل رہے ہیں، ان کی قرآنی مثالیں چل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی ڈسکشن کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم آیت پہ اطلاع کر چکے ہیں، یہ اپنے اپنے موقع پہ ایکسپلین کی جائیں گی۔ تو کسی چیز کو چھپانا، پھر جب بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہے تو الجنین، ایک تو بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، ایک طرف جنین کا مطلب زندگی بن رہا ہے، اور دوسری طرف قبر کو بھی کہتے ہیں جنین، کیونکہ بنیادی معنی اس کے چھپنا ہوتا ہے جو آواز سے مستور ہو۔ پھر جنت کا جو لفظ ہے ایک یہاں پہ تو شیطان کی جمع کے طور پہ آیا ہے اور دیوانگی
اور جنون کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، تو اپنے موقع پہ اس کو ایکسپلین کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو دیکھتے ہیں۔ اور جون کا جو لفظ ہے یہ سانپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ ابو الجن والے میں یہ بالکل وہی اسی طرح کا ہے۔ تو ابو الجن علیحدہ اور ایک قسم کے سانپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے جنین ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ رہے اس کو بھی جنین کہتے ہیں، اور قبر کو بھی جنین کہا جاتا ہے۔ تو جون ابو الجن بھی ہے، اور جون ایک سانپ بھی ہے، ایک قسم کا سانپ ہے۔ تو یہ اپنے اپنے موقع پہ ایکسپلین کیے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کون سی بننی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو جو بننی ہے وہ روٹ ورڈ نون واؤ سین پہ بننی ہے۔ اس پہ بھی بہت سی ویڈیوز بن چکی ہوئی ہیں، کیونکہ انداز کا لفظ اس صورت میں بہت زیادہ آیا ہے، تو ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔